بہترین دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے کی تھیں. کہا رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا، وجنبنی، اللہ مجھے بھی بچا لے، وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ میری اولاد کو بھی بچا لے کہ وہ شرک کریں، وہ بتوں کی پوجا کریں. ہمیں بھی یہ دعائیں کرنی چاہیے جو دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے کی تھیں. اللہ ہمیں بھی تو شرک سے بچا لے، اللہ ہماری اولادوں کو بھی شرک سے بچا، اللہ ہماری قوم کو، ہمارے قبیلے کو، ہمارے دوستوں کو شرک سے بچا، کہیں وہ بتوں کی پوجا نہ کریں، وہ قبروں کی، وہ حجروں کی، وہ شجروں کی پوجا نہ کریں. رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اللہ ان بت خانوں نے، ان بتوں کے مجاوروں نے اضللن کثیرا من الناس، تیری بہت زیادہ مخلوق کو گمراہ کر دیا. فمن تبعنی، اللہ جو میری اتباع کرے گا، جو توحید کو مان لے گا وہ میرے ساتھ ہے. فمن عصانی، اللہ جو میری نافرمانی کرے گا، جو توحید کا پیغام نہیں مانے گا، فإنک غفور الرحیم، تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. ربنا، اے میرے رب، انی اسکنت من ذریتی، اللہ میں نے اپنی اولاد کو ٹھہرایا ہے بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اس بے آباد زمین میں، غیر زرعی زمین میں، تیرے حرمت والے گھر کے قریب. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ یہاں بے آباد زمین میں ٹھہرانے کا مقصد ایک ہی ہے، کیونکہ یہاں تیرا گھر قریب ہے، تاکہ تو لیقیموا الصلاۃ، تاکہ اللہ میری اولاد نمازی بن سکے. آج ہماری بھی اپنی اولاد کے لیے اول ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد نمازی بن جائے. آپ اپنا گھر وہاں پہ بنائیں، پلاٹ لینا ہے تو وہاں لیں، لوکیشن وہ دیکھیں جہاں مسجد قریب ہو، اور مسجد بھی وہ جہاں پر تعلیم اور تربیت کا انتظام ہو، تاکہ آپ خود بھی نمازی بن سکیں، آپ کی اولاد بھی نمازی بنے. ورنہ ایسی سوسائٹی میں جہاں ساری سہولتیں موجود ہیں، مسجد نہیں ہے، یا مسجد تو ہے لیکن اچھا وہاں پر تعلیمی انتظام نہیں ہے، تو پھر بچے تعلیم سے محروم رہ جائیں گے. مسجد نہیں ہے تو نمازوں سے محروم رہ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے، ان کی دعاؤں سے یہ ہمیں پیغام ملتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے سب سے پہلے یہ چیز دیکھیں کہ ہماری اولاد فرما بردار بنے رب کی، اور رب کے سامنے جھکنے والی بنے، اور دعا بھی کی، اپنی اولاد کے لیے دعا بھی کریں. اللہ فجعل افئدۃ من الناس، اللہ لوگوں کے دل بھی ان کی طرف پھیر دے کہ لوگ بھی ادھر آئیں تیرے گھر کے پاس. تہوی الیہم وارزقھم من الثمرات، اللہ میری اولاد کو پھلوں سے رزق بھی عطا فرما. اپنی اولاد کے لیے رزق مانگے تو اچھا مانگے. یہاں سے یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھلوں کا رزق مانگا ہے، اپنی اولاد کو اچھا رزق دینا چاہیے. یہ پیزے، برگر، شوارمے اور یہ لیز اور یہ ساری جو چیزیں ہیں بیکری کی بنی ہوئی، یہ بچوں کی صحت کو بگاڑنے والی ہیں. ٹھیک ہے نا. ان چیزوں سے صحت نہیں بنتی. پھل دیں ان کو، اچھی خوراک کھلائیں، دودھ دیں جو سب سے بہترین خوراک ہے، کھجور دیں ان کو جو سب سے بہترین خوراک ہے. تو سیرت ابراہیم ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اچھی خوراک مانگنی چاہیے، اپنے بچوں کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، اور پہلے ان کی نماز کا خیال رکھنا ہے، ان کے عقیدے کا خیال رکھنا ہے، ان کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ یہ مشرک نہ بن جائے ہماری اولاد. اور دوسرا، اپنی اولاد کو نمازی بنانے کی فکر کرنی ہے، ان کو گھر دینا ہے تو مسجد کے قریب دینا ہے. تیسرے نمبر پر ان کے لیے خوراک کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کی خوراک بھی اچھی اللہ سے مانگنی ہے. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اللہ ہم جو چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، تو سب کو جاننے والا ہے، تجھ سے تو کوئی چیز چھپنے والی نہیں. الحمدللہ، اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں. تو نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل بھی دیا، اسحاق بھی دیا. ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب ہمیشہ میری دعائیں سننے والا ہے. سیرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا پیغام یہ ہے کہ کبھی یہ نہ کہے میرا اللہ میری نہیں سنتا. 80 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے، بعض روایات میں اس سے بھی زیادہ عمر ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اللہ میری نہیں سنتا؟ نہیں، ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب میری ہمیشہ دعائیں سنتا ہے. آگے بہترین دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. ربنا وتقبل دعا، اللہ میری اس دعا کو تو قبول فرما. ربنا اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے. ولوالدی، اللہ میرے والدین کو بھی معاف کر دے. وللمؤمنین، اللہ سارے مومنین کو معاف کر دے. یوم یقوم الحساب، کب معاف؟ جس وقت، جس دن حساب قائم ہوگا، اللہ اس وقت سب کو معاف کر دینا. تمام انسانوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، استادوں کے لیے سب سے بہترین دعا، سب کے لیے بہترین دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. پہلے اپنے لیے دعا کا طریقہ بھی ہے اس میں، اللہ مجھے نمازی بنا، ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو نمازی بنا. اللہ میری دعا کو قبول بھی فرما. اللہ مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے. وللمؤمنین، اللہ سارے مومنوں کو معاف کر دے. اس میں سارے آ جاتے ہیں نا، آپ کے دوست بھی آ گئے، رشتہ دار بھی آ گئے، آپ کے اساتذہ بھی آ گئے، والدین بھی اس میں آ گئے، الگ سے بھی آ گیا والدین. پہلے اپنے لیے، اولاد کے لیے، والدین کے لیے. یوم یقوم الحساب، کس دن؟ جس دن حساب قائم ہوگا.